بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر بھی ایمان لانا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر بھی ایمان لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ کے کاموں پر بھی ایمان لے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں ان پر ایمان لے آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات جو ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لے آتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا جز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی تعداد، جیسا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 99 ہے، 99 ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد بہت بڑی ہے. وہ کسی بھی انسان کے شمار میں نہیں. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے نام کتنے ہیں. کچھ نام اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں، کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو سکھلائے ہیں. اس لیے بعض نام آپ کو ایسے ملیں گے جو حدیث میں ہے لیکن قرآن میں وہ نام نہیں آئے ہیں. اسی طریقے سے بعض نام آپ کو ایسے ملیں گے جو اللہ تبارک و تعالی، بعض نام ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو سکھلایا نہیں ہے. ان ناموں میں سے بعض نام اور بعض صفات اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن سکھلائے گا، جن ناموں اور صفتوں کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور دعا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنا، ناموں کو سمجھنا اور ناموں کے تقاضے کو پورا کرنا ساتھیوں بڑے فضیلت کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک کم 100 نام ہیں. من احصاہا، جو شخص ان ناموں کا احصاء کر لے. علماء کہتے ہیں احصاء کرنے کا معنی کیا ہے؟ ان کو جان لے، ان کو سمجھ لے اور ان کے تقاضے کو پورا کرے. یہ 3 کام جو شخص کر لے گا وہ جنت میں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے سیکھنے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ بندہ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کی معرفت رکھے گا اسی قدر اس کا ایمان زیادہ ہوگا. جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کو ہم پہچانیں گے اسی قدر اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بڑھے گا. جس قدر نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کو ہم پہچانیں اور سمجھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری محبت اسی طریقے سے بڑھے گی. جتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی سمجھ ہمیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور اعتماد ہمارا اتنا ہی زیادہ بڑھے گا. اللہ کی عظمت ہمارے ذہن میں اتنی ہی زیادہ ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کا جاننا، ان کے بارے میں سیکھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا یہ ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام جو بڑا مشہور ہے
اور جس کا تعلق انسان کی عملی یا انسان کے وجود سے بڑا گہرا ہے، انسان کے وجود سے بڑا گہرا ہے، وہ نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا الکریم یا الاکرم، الکریم یا الاکرم۔ یہ نام، اس کا اثر انسانی زندگی پر اتنا ہے، انسان سے اس کا تعلق اس وقت شروع ہو جاتا ہے کہ ابھی انسان وجود میں آیا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر کرم نہ ہوتا تو ہم اس دنیا میں نہ آتے، ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو ہم اس دنیا میں نہ آتے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم ہی کا ایک مظہر ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم ہی کا ایک مظہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ کے کرم ہی کا ایک مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے اہم امت ہے، سب سے اکرم اور صاحب کرم امت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس میں رکھا ہے۔ تو انسانی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا تعلق اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نام قرآن مجید میں ساتھیوں 3 جگہ وارد ہے، قرآن مجید میں یہ نام 3 جگہ آیا ہوا ہے۔ سورہ النمل کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب بلقیس کا عرش آ کر کے پیش ہو گیا، اب اس کو اپنے سامنے پائے تو کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے کہ ہم آیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ فإنما يشکر ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو اللہ کا شکر کرے گا اس شکر کا فائدہ خود اس کی ذات تک رہے گا۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو کفر کرے گا تو ہمارا رب کیا ہے؟ غنی کریم، بے نیاز ہے، اس ہماری ناشکری سے اس کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ہماری ناشکری سے اس کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، ہماری ناشکری سے اس کے حکومت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو ومن شکر ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اس لیے کہ وہ کریم ہے، اس کے کرم ہی کا اثر ہے کہ اس دنیا کے اندر لوگوں کا وجود ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ یہ نام قرآن مجید میں 1 سے زائد جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانفطار فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا ہے، کس نے دھوکے میں رکھا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا، تیرا ڈھانچہ اچھا بنایا، تیری شکل و صورت اچھی بنائی، پھر بھی تو اللہ کریم کا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہے۔ اور جہاں تک اکرم کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں یہ اکرم سورہ اقرا جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی اس میں اس نام کا استعمال ہوا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اسی طریقے سے یہ نام حدیثوں میں تو بہت جگہ آیا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے مشہور وہ حدیث ہے سنن ابو داؤد میں ہے حضرت سلمان فارسی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب حیا کرتا ہے اور وہ کریم ہے۔ جب کوئی آدمی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے دعا کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی واپس کرے۔ اس طریقے سے قرآن مجید کے ساتھ حدیث میں اس کا نام بہت زیادہ آیا ہے۔ اولاً تو دیکھیے اس نام کی اہمیت اس لیے کہ اگر میں پورا موضوع آپ کے سامنے رکھتے چلوں تو یہ موضوع ایک مجلس کا نہیں ہے، بہت کئی مجلسیں اس کے لیے چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کرم بھی ہے نا، صفت اسی سے مکرم یعنی اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے۔ لیکن ہم یہ بتاتے ہیں کہ ان ناموں کی خصوصاً کریم اور اکرم کی اہمیت یہ ہے کہ اس معنی کے اندر بڑی وسعت ہے، ایک لفظ میں اس کا معنی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کریم کا جو معنی ہے، کریم کا معنی ایک لفظ میں اگر ہم چاہیں بیان کریں، غنی ہم بیان کرتے ہیں بے نیاز، لیکن کریم
کو ایک لفظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رحیم ہم یہ کہتے بڑا رحم کرنے والا، لیکن ہم کریم کا ترجمہ کریں ایک لفظ میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند نام ایسے ہیں، جیسے قدوس ہے، جیسے اللہ تبارک عظیم ہے، کریم ہے، یہ ایسے نام ہیں جو بہت سے ناموں کا معنی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو کریم کے معنی میں عزیز بھی آتا ہے، جواد بھی آتا ہے، جواد بھی، اور کریم کے معنی کے اندر غفور کا بھی معنی آتا ہے۔ یہ سارے معنی کریم کے پائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا اندازہ یہ لگائیں کہ اس نام کی اہمیت، تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، اس نام کی اہمیت یہ ہے کہ اس نام کا تعلق انسان کی زندگی سے، جیسا کہ ہم نے کہا، اس کے وجود کے پہلے ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ابتدا، جو نزول کی ابتدا کی، تو اسی نام سے اللہ نے شروع کیا تھا، اکرم سے۔ اب ہم آتے ہیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے، دیکھیں 3 باتیں مجھے رکھنی ہیں آج۔ پہلا جو ہے کریم کا معنی کیا ہے، دوسرا اللہ کے کرم کا اس دنیا میں مظہر کیا ہے، یا بندوں کے اوپر کیا مظہر ہے، اور تیسرا اس نام پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہونا چاہیے۔ پہلی چیز جس کا تعلق ہے، دیکھیے کریم ایک ایسا لفظ ہے، جیسا کہ ہم نے کہا اسے ایک معنی بیان نہیں کیا جاتا۔ اردو کی ایک لغت میں لکھا ہے کریم کے معنی بزرگ، عزیز کو کہتے ہیں۔ دیکھیں غور، کریم وہ ہے جو قادر ہو تو معاف کر دے، وعدہ کرے تو پورا کرے، دے تو امید سے زیادہ دے، اس سے اگر کوئی التجا کرے تو اسے ضائع نہ ہونے دے، اور وہ کریم ایسا سخی ہے کہ اس کی بخشش کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ 4 یا 5 معنی کریم کا اردو کی ایک لغت کے اندر مذکور ہے۔ پھر سن لیجئے، یعنی کریم کے معنی کیا ہے، بزرگ کے، عزیز کے۔ کریم وہ ہے کہ اگر اسے قدرت ملے تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے۔ کریم وہ ہے کہ دے تو امید سے زیادہ دے۔ کریم وہ ہے کہ اگر اس سے کوئی بندہ التجا کرے تو اس کو نامراد واپس نہ کرے۔ کریم وہ سخی ہے جس کی بخشش کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ مختصر طور پر کریم کا معنی ہے، لیکن کریم کے معنی کو امام ابو بکر ابن عربی رحمہ اللہ نے وہ چند نکات میں پیش کیا ہے، میں اختصار کے ساتھ وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے، کریم وہ ہے جس کا خیر بہت زیادہ ہو، جس کا خیر بہت زیادہ ہو، یعنی جس کے پاس ہر قسم کا خیر پایا جا رہا ہے، مال کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، صحت کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے جس کا خیر بہت زیادہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ خیر والا کون ہو سکتا ہے، اس سے کس کے پاس خیر ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کریم وہ ہے جس کا خیر مستمر ہو اور کبھی ختم نہ ہو۔ اولاً دیکھیے اللہ تعالیٰ کا خیر کا اندازہ یہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ کہا دیکھو جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا خرچ کیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، قارون کے خزانے کا تصور کر لیں، اللہ نے کتنا دیا اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے علوم کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا ہے ان کو۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی طاقت ان کو دی ہے۔ بڑے بڑے علماء اور سائنسدانوں کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا انہیں علم دیا ہے۔ یہ سب خیر کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے آج تک خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس جو خیر ہے اس میں ذرہ برابر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، ذرہ برابر کوئی کمی واقع۔ دوسرا معنی یہ دیکھیں کیا، کریم وہ ہے جس کا خیر مستمر ہو، ہمیشہ چلتا رہے۔ دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے جس کا خیر برابر چلتا رہے۔ ایک مالدار ہے، بہت سخاوت کرتا ہے، ایک پہلوان ہے، بڑی طاقت والا ہے، ایک عالم ہے، بڑے علم والا ہے، لیکن علم سکھاتے سکھاتے ایک دن آئے گا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ پہلوان ہے، دشمنوں کو مقابل کو پچھاڑتے پچھاڑتے ایک وقت آئے گا کہ وہ کمزور پڑ جائے گا۔
سخی ہے سخاوت کرتے 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 ایک دن آئے گا کہ وہ تھک جائے گا، کم سے کم جب مر جائے گا تو سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخاوت یہ ہے کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے زیادہ اللہ کی سخاوت کہاں سامنے آئے گی؟ آخرت میں سامنے آئے گی۔ حضرت عبداللہ مسعود کی شاید روایت ہے کہ سب سے آخری شخص جو جنت میں جائے گا، اب آپ سوچیں، پل صراط پر سے گرتا رہے گا، چڑھتا رہے گا، گرتا رہے گا، چڑھتا رہے گا، زخم آتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب پل صراط سے پار ہو لے گا تو پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی ہے، یعنی جہنم سے، اس لیے کہ پل صراط جو ہے جہنم کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ پھر حدیث لمبی ہے، جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اسے جنت ظاہر ہوگی، جنت بھری ہوئی ہے، کچھ ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے کہ جنت میں داخل ہو جا، کہے گا اے اللہ تعالیٰ جنت میں تو کوئی جگہ ہی نہیں، میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سوچ تجھے جنت کتنی چاہیے، سوچ جتنا سوچ سکتا ہے، تو وہ سوچنے لگے گا۔ تو کتنا سوچے گا؟ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کو جتنی مملکت ملی ہے اتنا سوچے گا وہ۔ اللہ فرمائے سوچ چکے تم، اتنی تمہاری سوچ ہے؟ کہا میں تم کو اتنا دوں گا، پھر اتنا دوں گا، پھر اتنا دوں گا، پھر اتنا دوں گا، پھر اتنا دوں گا۔ جب 5 گنا پہنچے گا تو کہے گا اے رب بس کر بس کر بس کر بس کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا صرف 5 گنا نہیں، دنیا کا جو سب سے بڑا بادشاہ اس کا 10 گنا میں تجھے دینے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم اس کو بھی ختم ہونے والا ہے؟ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کریم وہ ہے جس کے خیر کا حصول آسان اور اس کا لینا نزدیک ہو۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیر آسان ہے بندے کے لیے، اتنا کسی اور خیر کا آسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہیں، آپ دعا کیجئے بس، اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، اتنا قریب اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ذرا دیکھیے ساتھیو، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، مچھلی سمندر کی تہ میں ہے، رات ہو گئی ہے، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پکار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب دیکھیے کہ یہ الفاظ حضرت یونس علیہ السلام کے منہ سے نکل رہے ہیں، یہ الفاظ مچھلی کے پیٹ کو شک کرتے ہیں، آگے نیچے ہیں، سمندر کی تہوں کو پھاڑتے ہوئے، 7 آسمان کو پھاڑتے ہوئے کس تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں سے حکم دیتا ہے مچھلی کو کہ اے مچھلی، ہم تصور نہیں کرتے کتنا جلدی یہ الفاظ اللہ تعالیٰ تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بال کے بارے میں نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی کریم وہ ہے جس کے خیر کا حصول بہت آسان ہو، اسی طریقے سے کریم وہ ہے کہ جس کی شان بہت بلند ہے اور اس کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یہ کون ذات ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بلند مقام کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے بلندی کے اوپر اور کون ہے ساتھیو؟ ذرا دیکھیں، آج دنیا ساری ترقی کر کے پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچ پائی ہے کہ نہیں؟ چاند تک گئے ہو، چاند پہلے آسمان سے نیچے ہے نا؟ ذرا سوچ لیجیے، ابھی کتنے آسمان باقی ہیں؟ 6 اور باقی ہیں۔ ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ کتنا ہے؟ اب آپ سوچئے اس 7ویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرسی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عرش کے اوپر ہے، اور کرسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیر مبارک ہیں۔ ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ کتنا عظیم اور کتنا بڑا ہے، اور عرض لگائیں، سوچیں یہ 7 آسمان اور 7 زمین
کرسی کے مقابلے میں کتنے بڑے ہیں، سوچیں کتنے بڑے ہیں. جیسے کسی چٹیل میدان میں ایک گول دائرہ آپ لوہے کا آپ ڈال دیجئے، اور کرسی عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے. ذرا سوچیں، جیسے ساتوں آسمان اس زمین کے گول دائرے کے مطابق ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. تو جو ذات عرش کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اولا کتنی اونچائی پر ہے، ذرا سوچیں آپ. ہم آپ تصور نہیں کرتے اس کی اونچائی کا، اور کتنا عظیم ہے وہ ہم آپ تصور نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے کریم وہ ذات ہے جو نقص اور آفات سے پاک ہو، اس میں کوئی عیب نہ پایا جائے، اس میں کوئی کمی نہ پائی جائے. دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو؟ جی کم سے کم یہی کمی کیا ہے کہ اس کے اوپر موت آ جائے گی. یہ نقص ہے کہ نہیں؟ نقص ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص ہے؟ اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کا اور نہیں. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ ذات میں کوئی نقص ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں میں کوئی نقص ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی نقص ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر جو ہے اس میں کوئی نقص پایا جا رہا. وہ اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنے فیصلے کے لحاظ سے ہر اعتبار سے کامل ہے، وہ اس میں کوئی نقص نہیں پایا جا رہا. باقی ساری چیزیں جو ہے کیا ان کے اندر نقص ہے. اور ایک معنی کریم کا یہ ہے کہ جو لوگوں کو عزت دے دے، جو لوگوں کو باعزت بنائے. اللہ کے بغیر دیے ہوئے عزت کسی کو عزت ملنے والی، اور جس کو اللہ تعالیٰ عزت نہ دینا چاہے لاکھ اگر کوشش کی جائے تو کوئی آدمی اس کو عزت. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی توہین کرنا چاہے اسے کوئی عزت دینے والا دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں ایک شخص ہے کسی ملک کا صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم بنا رہتا ہے، ہوتا ہے نا، لیکن زیادہ دیر وقت نہیں گزرتے ہیں کہ کبھی اسی ملک میں وہ جی سولی کے اوپر لٹکتا ہوا نظر آتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے؟ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے تاریخ میں، ماضی قریب میں 50 سال تک اپنے ملک پر حکومت کرتا ہے، 49 سال تک، اور اس طرح حکومت کرتا ہے کوئی اس کے سامنے آواز، لیکن آخری وقت آتا ہے کہ اپنے ملک میں دفن ہونا اسے نصیب نہیں ہوتا ہے. موت کہاں آتی ہے؟ دوسرے ملکوں میں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عزیز وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ، اور ذلیل وہ ہے جسے وہ اللہ تعالیٰ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. جس کو چاہتا ہے تو عزت دے. اسی لیے وتر کی دعا میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت. جو تیرے ساتھ ولا کا رشتہ رکھے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اور جو تیرے ساتھ معادات کا رشتہ رکھے اسے کوئی عزیز نہیں کر سکتا ہے. اور اگر کریم وہ ہو، ذرا اس بات پر غور کریں ساتھیوں، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کچھ دے اور وہ معاوضہ عوض کی امید نہ رکھتا ہو. جو کوئی بھی دیتا ہے اس امید پر، اس نیت سے دیتا ہے کہ ہمیں اس کے عوض کچھ ملنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر عوض کی نیت کے دیتا ہے. ایک مومن ہے وہ بھی اگر خرچ کرتا ہے تو دنیا والوں سے کوئی نیت نہیں رکھتا. ایک نبی اور ایک ولی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنی قربانیاں دیتا ہے، دنیا والوں سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، لیکن
اللہ سے تو چاہتا ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ بدلے کی امید رکھتے ہیں اور نہ یہی کہ تمہارا شکر ادا کرو، لیکن کیوں کھلا رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کے ہم کو، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی ذات ہے جو عدل بدل سے بالکل پاک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو بھی روزی دیتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی روزی دیتا ہے۔ کریم وہ ذات ہے جو بغیر سبب کے یا کسی نفع کی امید، ضرر کی دفع کی امید نہیں رکھتا ہے، بغیر سبب کے دیتا ہے۔ بغیر سبب کے کیا معنی؟ یعنی اس کے لینے کا کوئی سبب نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے نا، اس کا کوئی سبب ہے پیدا کرنے کا۔ سبب کا معنی یہ ہے کہ یعنی ہم کوئی ایسا کام کریں کہ وہ اس کا موجب بن جائے، اس کا موجب بن جائے۔ اللہ نے ہمارے طرف سے کسی حق کے بغیر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور کسی حق کے بغیر اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے رہا ہے، کسی حق کے بغیر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے۔ اب اگر کوئی کہے تو آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا، لیکن کیوں دے گا؟ ہم نے عمل کیا ہے تو، ہے کہ نہیں؟ تو سبب تو ہوا دینے کا اللہ کا۔ اللہ نے جنت دی ہمیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نیک عمل کیا، بغیر نیک عمل کی جنت ملے گی؟ جی سبب ہے نا، کیا معنی ہے؟ لیکن یہ بتائیے سبب دینے والا کون ہے؟ نیکی کی توفیق دینے والا کون ہے؟ جی نیکی کی توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا۔ تو حقیقت میں اللہ ہمیں یہ سب کچھ بغیر سبب کے دے رہا ہے۔ ایک بندے نے دعا کیا، اس کی دعا قبول ہو گئی اور اس کو وہ چیز مل گئی، صحت مل گئی، تو دعا کس سے ملی ہے؟ صحت کس سے ملی ہے؟ دعا سے ملی ہے نا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ دعا کی توفیق دینے والا کون ہے؟ جی دعا میں اثر دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا۔ تو اللہ ہی کی ذات ہے جو بغیر سبب کے دیتی ہے، باقی دنیا میں کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اسی علماء کہتے ہیں کریم وہ ہے جو دیتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ کس کو دے رہا ہے، وہ اس کا دوست ہے اس کو دے رہا ہے، اس کا دشمن ہے اس کو دے رہا ہے، اس کا عبادت گزار ہے اس کو دے رہا ہے، اس کا نافرمان ہے اس کو دے رہا ہے، اللہ سب کو دے رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ معلوم ہے نا، اس ماں کے بے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا، اللہ کو تو معلوم ہے نا۔ تو کیا کرتا ہے کہ مومن کو خوبصورت بناتا ہے، کافر کو بدصورت بناتا ہے؟ جی کیا کرتا ہے؟ کافر کو ایک آنکھ اور مومن کو دو آنکھ دیتا ہے؟ جی سب کو۔ تو جو دیتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کس کو دے رہا ہے، وہ جس کو مل جائے لے جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو بغیر سبب کے دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو محتاج کو بھی دیتی ہے اور جو حاجت مند نہیں ہے اس کو بھی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو محتاج کو بھی دیتی ہے اور حاجت مند جو نہیں ہے اس کو بھی دیتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بے حساب دیتا ہے کہ نہیں؟ اس کا حاجت مند تو ہے نہیں، کیا حاجت مند ہے؟ وہ نہیں، حاجت مند نہیں ہے۔ بھائی ظاہر بات، ایک آدمی حاجت مند کتنے کا ہے؟ اس سے کھا لے پی لے اپنا مکان بنا لے، یہی تو حاجت اس کی ہے کہ نہیں؟ حاجت ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے اس کو 10,000 ریال تنخواہ ہے، اسے 10,000 ریال کی حاجت تو نہیں ہے نا، کیا حاجت اس کو نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں دیکھیں عام طور پر آپ کسی کا نوکری کریں تو آپ وہی کرے گا جتنا آپ کا حق بنتا ہے، اس سے زیادہ آپ کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ حاجت مند کو بھی دیتا ہے اور بغیر حاجت مند کو دیتا ہے۔ ایک اور نقطے پر غور کریں، کریم وہ ہے جس سے ہر چھوٹی بڑی چیز مانگی جائے۔ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گزر رہا تھا، کسی فقیر سے کوئی سوال کیا تو اس نے کہا کہ اچھا مانگ لو، تمہیں کیا مانگنا ہے؟ اس نے کہا مجھے 2 روپے دے دیجئے۔ تو بادشاہ ہنسنے لگا، کہا اللہ کے بندے کس سے مانگ رہے ہو تم؟
بادشاہ سے مانگ رہے ہو تو کوئی ایسی چیز مانگو جو بادشاہ کے شان کے لائق ہو، ہے نا؟ 2 روپے بادشاہ سے تو مانگ رہا ہے، دیتے ہوئے اس کو شرم آئے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنا ملک کا آدھا حصہ مجھ کو دے دیجئے، اپنے ملک کا آدھا حصہ مجھ سے دے دیجئے۔ کہا اللہ کے بندے، تم نے پہلی چیز جو مانگی وہ میری شان کے خلاف ہے، اور دوسری چیز جو مانگی ہے وہ تیرے مقام کے خلاف ہے، تم سے کیا مانگ رہا ہے؟ لیکن ساتھیو، یہ انسان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس سے ہر چھوٹی بڑی چیز مانگی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دینا چاہے تو اس کے نزدیک کوئی بڑی نہیں ہے، اور نہ دینا چاہے تو ہمارے نزدیک کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ ابھی ہمارے جو ایک بھائی کا بھی چند دن پہلے انتقال ہوا ہوگا، آپ دیکھے ہوں گے، ہے نا؟ دیکھے ہوں گے، ایک گلاس بلکہ ایک بوتل کیا جوس لے آیا جاتا ان کو پلانے کے لیے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، منہ کھل رہا ہے، سانس آ جا رہی ہے، لیکن ایک گھونٹ جوس جو ہے ان کے منہ میں ہے، بات صحیح نہیں صحیح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نہیں چاہا ہے۔ تو وہ اگر دینا چاہے تو کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اور اگر نہ دینا چاہے تو کوئی چیز یہ نہ کہے تو معمولی سی چیز ہے، یہ تو معمولی سی چیز ہے، کوئی آدمی اس کو حاصل۔ اسی لیے حضرت اسرائیلیات میں ایک آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے رب، مجھے ایک چیز بس اوقات چھوٹی چیز کی ضرورت رہتی ہے، لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ میں تجھ سے ایسی چھوٹی چیز مانگوں، میں آپ سے چھوٹی چیز کا سوال کروں تو میں کسی اور سے لے لیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو مجھی سے ہر چیز مانگ، خواہ اپنے کھانے کا نمک ہے یا اپنے جانور کا چارہ ہے۔ ذرا سوچیں، کھانے کا نمک معمولی ہے نا، جانور کا چارہ کوئی رسم، ارے اللہ تعالیٰ کی شان اتنی عظیم ہے میں اس سے نمک کا سوال کروں؟ نہیں، وہی ذات وہ ہے کہ جس کے پاس مانگنے والے کو شرم نہیں دلائی جاتی ہے، وہ دے دیتا ہے لیکن کسی کو عار نہیں دلاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے مسند سنن ترمذی وغیرہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا حتی یسألہ شسع نعالہ ویسألہ الملح۔ تم میں کا جو کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگے، خواہ اس کے جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو، جس سے جوتا باندھتے ہیں نا اوپر، فیتے والا جوتا، یا اس کا نمک ہی کیوں نہ ہو۔ علی کل حال کریم وہ ہے جو وعدہ کرے تو پورا کرے۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو چیلنج کر سکے کہ میں وعدہ کرتا ہوں تو پورا ہی کر دیتا ہوں اس کو، اس لیے کہ بہت سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اس میں آ جاتی ہے نا، اس کا انتقال ہو جائے، رکاوٹ آئی کہ نہیں آئی؟ جو چیز دینا چاہتا ہے وہ نہ دے سکے، کسی کے مدد کے لیے جانا چاہتا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، آ سکتی نہیں آ سکتی؟ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو وعدہ کرتا ہے وہ دنیا میں کوئی طاقت اس کو رکاوٹ بننے والی نہیں ہے۔ اسی لیے جانتے ہیں اللہ کی ایک صفت، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ کریم وہ ذات ہے کہ جس کی پناہ میں آنے والا کبھی کوئی آدمی ضائع نہیں ہوگا، اس کی پناہ میں آ جائے کبھی ضائع نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل کو مکے میں لا کر کے چھوڑے ہیں، جہاں زمزم کا کنواں ہے وہیں بغل میں ایک درخت تھا تھوڑا سا اونچائی پر، اسی درخت کے نیچے بیٹھا دیا اور ایک زنبیل میں کچھ کھجور رکھ دیا اور ایک مشک میں کچھ پانی رکھ دیا، کہا کہ یہیں پر رہو، اور اپنے جانے لگے۔ حضرت ہاجر کو شبہ ہوا کہ ہم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آگے بڑھی ابراہیم جتنا آگے بڑھتے اتنا آگے بھاگ رہے ہیں، جتنا آگے بڑھتے اتنا آگے دوڑی تو اور دوڑنے لگے ابراہیم علیہ السلام،
کہا اے ابراہیم ذرا سنو تو، اس بے آب و گیاہ جگہ میں ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں آپ؟ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ آخر میں جب مجبور ہو گئی اور یہ سمجھ لی کہ اب تو اتنی دور چلے جا رہے ہیں کہ ہماری آواز بھی ان تک نہیں پہنچے گی، کہا کیا اس بات کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ بات اللہ کا نام سنے تو پیچھے مڑ کے دیکھتے اور کہتے کہ ہاں اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا۔ تو اس پاک بیوی نے کیا کہا تھا اس وقت؟ اذن لا یضیعنا اللہ، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی پناہ میں آپ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع کرنے والا نہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کلمے کی برکت کو دیکھیں کہ اذن لا یضیعنا اللہ۔ آج وہاں پر ایک آدمی نہیں، دنیا کا ہر مسلمان تمنا رکھتا ہے کہ وہاں پر پہنچ جائے اور اس کنویں سے پانی پیے، ہے کہ اللہ نے ضائع کیا؟ نہیں ضائع کیا۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو اس کی پناہ میں آئے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اسی طریقے ساتھیوں بہت معنی ہے کریم کا، لیکن ایک معنی اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کریم وہ ہے جو تمنا سے بھی زیادہ دے۔ انسان جتنی تمنا کر لے اس سے بھی زیادہ انسان دے سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ایک عادت لعبادی الصالحین، ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس کو نہ ان کی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ ان کے کانوں نے سنا ہے، نہ ان کے دل میں کبھی اس بات کا تصور آیا۔ علی کل حال اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم کے مظاہر، اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم اور آپ شکر ادا کریں۔ پہلی چیز دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے کرم کا ایک مظہر یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں خوبصورت بنایا، ہمیں آنکھ اور کان اور دل اور شعور سے نوازا، اور ہمیں ہر قسم کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ اسی کا کرم ہے، ورنہ ہماری ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا جسم مانگ سکتے تھے؟ جی ہم علم مانگ سکتے تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کر کے کیسے خوبصورت سا بنایا، اور خوبصورت بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کان، آنکھ اور دل دیا۔ یہی تین چیزیں ہوتی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ انسان یا تو دیکھ کر کے علم حاصل کرتا ہے، یا تو سن کر کے حاصل کرتا ہے، یا پھر سوچ کر کے علم حاصل۔ یہی تو نا، یہی اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کریم سے تجھے کس چیز نے دھوکہ میں ڈالا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرا ڈھانچہ بنایا، بہترین ڈھانچہ بنایا اور تجھے بہترین صورت عطا کی ہے۔ اسی لیے جانتے ہیں وحی نازل ہوئی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت الاکرم آئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ تو گویا یہ پیدا کرنا، الذی خلق، خلق الانسان من علق، اللہ کے کرم کا ایک مظہر ہے۔ وعلم بالقلم، قلم سے سکھایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم کا ایک مظہر ہے۔ اللہ نے آج قلم پیدا نہ کیا ہوتا تو یہ قرآن ہمارے پاس ہوتا؟ جی اللہ نے قلم نہ پیدا کیا ہوتا تو امام بخاری کتاب صحیح بخاری ہمارے پاس ہوتی؟ اللہ نے قلم نہ پیدا کیا ہوتا تو حضرت موسیٰ، عیسیٰ، ان تمام نبیوں کا تذکرہ ہمارے پاس ہوتا؟ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا ہے۔ دوسرا مظہر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ اگر کوئی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نا امید توڑتا نہیں ہے۔ بس جیسے امید ہونی چاہیے ویسے آپ امید رکھیے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ نے بیان فرمایا ان ربک حیی کریم، تیرا رب کیا ہے؟ حی، اسے حیا آتی ہے اور کریم ہے۔ جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، یعنی اس کو محروم نہیں کرتا۔ ساتھیوں مسند احمد میں بلکہ صحیح مسلم میں بھی اس معنی میں ایک حدیث ہے، حضرت انس مالک کی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جہنم سے 4 لوگوں کو نکالے گا یا 2 لوگوں کو، بعد حدیث کے الفاظ 2 ہیں بعد کے 4 ہیں۔ وہ چیختے ہوں گے، چلاتے ہوں گے تو اللہ ان کو نکلوائے گا آئے گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھے گا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ تعالیٰ ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہے یعنی اپنی پوری پریشانی۔
تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں فرمائے گا اچھا جاؤ دوبارہ جہنم میں چلے جاؤ. تو ان میں سے ایک شخص جائے گا, پھر واپس پھر پلٹ کر کے دیکھے گا, جائے گا پھر پلٹ کر کے دیکھے گا اللہ کی طرف, جائے گا پھر پلٹ کر کے دیکھے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلائے گا کہ اے بندے تو پلٹ پلٹ کے دیکھ کیوں رہا ہے؟ تو کہے گا اے اللہ تعالیٰ ہمیں امید نہیں تھی کہ آپ ہمیں جہنم سے نکالنے کے بعد دوبارہ جہنم میں ڈالیں گے. کیا اے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ آپ ایک بار جہنم سے نکال لینے کے بعد مجھے دوبارہ جہنم میں ڈالیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تیری امید کو نا امیدی میں نہیں بدلتا, جا تو جنت میں چلا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ بندہ جو امید رکھتا ہے تو بندے کی امید کو نا امید اللہ تعالیٰ. لیکن آپ یہ سمجھیں امید کے کچھ اصول ہیں, ان کو اپنانا چاہیے. ایک شخص ہے اس کے پاس کھیت ہے, کھیت کی جتائی نہ کرے, اس میں بیج نہ ڈالے, اس کی صفائی وغیرہ کے اہتمام نہ کرے, پھر امید رکھے کہ اس کو اس میں سے غلہ ملے گا, تو کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے؟ میں پاگل ہے نا. تو ہم کوئی عمل نہ کریں, اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے نہ رہیں, دعائیں نہ کرتے رہیں, اور پھر اللہ سے امید باندھیں, تو یہ تو بیوقوفی ہے نا. تو امید کے جو اصول ہیں اس کو اپنانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھیوں کرم کا ایک مظہر دیکھیے اپنے اوپر, ہمارے اوپر, کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ اللہ نے 10 گنا رکھا ہے, بلکہ 700 گنا, بلکہ بے حساب رکھا ہے. اور برائی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رکھا ہے. اللہ کرم کا مظہر ہے کہ مظہر نہیں ہے جی؟ ورنہ ہمارا کوئی اختیار ہے اللہ کے اوپر؟ اس نے کرم کیا کہ ہم ایک نیکی کریں تو ہم کو 10 ملنے والی ہے, اور 10 کے بجائے بسا اوقات 700 ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, اس کی مثال ایک دانے کی ہے. یعنی ایک عمل کیا بندہ نے, اس دانے سے 7 نیکیاں, 7 بالیاں پیدا ہوئی, اور ہر بالی کے اندر کتنا ہے؟ 100 دانے ہوئے. کتنے دانے ہو گئے؟ 700. اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے. جیسے روزہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے کہ حدیث قدسی میں کہ بندے کی ہر عبادت کا اجر کیا ہے, اس کو متعین کر دیا گیا ہے. لیکن روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے, کتنا دے گا یہ نہیں کرتا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا ایک مظہر یہ ہے کہ گناہ پر کتنا دیتا ہے؟ 1 گناہ ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے نیکی کا بندہ ارادہ کرے اور نیکی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 نیکی, اور اگر گناہ کا ارادہ کرے گناہ نہ کرے تو گناہ نہیں لکھتا ہے, اور نیکی کا ارادہ کرے تو جی نیکی لکھ دیتا ہے. اور اسی پر بس نہیں بھائی, نیکی کا ارادہ کرے اور اللہ کے لیے نہیں, برائی کا ارادہ کرے, برائی کا ارادہ کرے اور اللہ کے ڈر سے اس برائی کو چھوڑ دے. کچھ کیا اس نے, لیکن اللہ تعالیٰ 1 نیکی لکھ دیتا ہے اس کو. سمجھ رہے ہیں نا؟ نیکی کے صرف ارادے پر اس نے نیکی لکھ دی, اور برائی چھوڑنے کے ارادے پر اس نے ایک نیکی لکھ دی. برائی چھوڑنے کے ارادے پر اس نے 1 نیکی لکھ دی ہے. اور اگر برائی کر جائے صرف 1 برائی لکھتا ہے. اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کرم کا مظہر کیا ہوگا؟ اس بارے میں سب حدیثیں ہیں, لیکن میں حدیثیں آپ کے سامنے سب نہیں رکھتا. اللہ کے کرم کا یہ مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کے نافرمانیوں پر صبر کرتا رہتا ہے, ان کی ناشکری اور نافرمانی کے باوجود ان سے اپنے فضل کو نہیں روکتا. ورنہ دیکھیں کافر, بلکہ کافروں میں بڑا سے بڑا کافر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے, عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, یہ کتنی بڑی گستاخی اللہ تعالیٰ کے شان میں ہے. اور اس سے بھی نہیں,
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو وہ قتل کر رہا ہے، ایک نہیں ہزاروں کے اوپر وہ آگ برسا رہا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے فضل کو نہیں روک رہا ہے، اسے پانی دے رہا ہے، اسے کھلی ہوا میں اسے غروزی دے رہا ہے، اسے دنیا میں عمل دیا ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا ایک مظہر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، بلکہ بندوں کو دعا کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے۔ کوئی بھی بندہ دعا کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ دعا کا حکم نہ دیتا تو ہم اسے مانگ سکتے تھے؟ اجازت نہ دیتے مانگ سکتے تھے؟ جی مانگ سکتے تھے؟ اس کو دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، ایک کفیل ہے، ہم سے اب سوال نہیں کرنا ہے، تم اپنا کام کرو تو ہم اس سے سوال کریں گے تو؟ لیکن اللہ ہم سے ایسے کہتا ہے، جی ہم سے کہتا ہے اللہ سوال نہ کرو ہم سے۔ اور صرف یہی نہیں کہ سوال کرو، اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے کے سوال کو قبول بھی کرتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ جب دعا کر رہا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہے، یا تو اس کی دعا کا جو اثر ہے، جو چیز مانگ رہا ہے وہ دے دے گا، یا اس کے اوپر سے کسی بلا اور مصیبت کو دور کر دے گا، اور یا پھر جنت قیامت کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا مظہر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا ایک مظہر ہے۔ اور آخری چیز اس سلسلے میں ساتھیوں بہت ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا جو سب سے بڑا مظہر ہوگا وہ قیامت کے دن کھل کر کے آئے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کے سامنے رکھے گا، وہ مان لے گا یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری غلطی ہے، تیرے پاس کوئی عذر تھا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرے گا، اللہ کا کرم دیکھیے، اور اس کو چھپا لے گا تاکہ دوسرے لوگ نہ دیکھ سکیں۔ فَيَدْعُ عَلَيْهِ كَنِفًا، اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا تاکہ بغل والے نہ دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے بندے یہ تیرا کام ہے، گناہ ہے؟ کہے گا ہاں۔ یہ تیرا گناہ ہے؟ ہاں۔ یہ تیرا گناہ ہے؟ ہاں۔ یہ تیرا گناہ ہے؟ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب بندہ ان تمام گناہ کا اعتراف کر لے گا کہ اے بندے تیرے ان گناہوں پر ہم نے دنیا میں پردہ ڈالا تھا، اور آج آخرت میں پردہ ڈال کر تجھے معاف کر دے رہا ہوں اور جنت میں داخل کر دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، وہاں پر کرم کا ایک مظہر ہوگا۔ قیامت کے دن بعض بندوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نیکیوں میں بدل دے گا۔ صحیح مسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سب سے آخری شخص جو جنت میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلائے گا اور کہے گا یہاں آؤ، اور جب آ جائے گا تو فرشتوں سے کہے گا ذرا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو، تو پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو۔ چھوٹا چھوٹا گناہ پیش کرے گا، فرشتے کریں گے اس کے سامنے فرشتے، تو وہ ڈرتا رہے گا ابھی تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے بڑے ہمارے گناہ کہاں گئے؟ اسے ڈر رہا ہوگا کہیں ایسا لوگ ہمارے بڑے گناہ پیش کر دیں۔ تو جب تمام گناہ اس کے سامنے آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے اس کے ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی لکھ دو۔ اس کے ہر گناہ کی جگہ کیا ہے؟ ایک نیکی لکھ دو، یعنی اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور اس کی جگہ پہ نیکی لکھ دی جائے۔ تو وہ انسان کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی تو ہمارے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس دیے۔ تو کہنے کا مطلب ایک مظہر یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک گناہوں کو نیکیوں بدل دے گا۔ بلکہ ساتھیوں اس بات کو بھی سن لیں، کچھ ایسے لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے جو جہنم سے نکلنے کے حقدار نہیں ہوں گے، جنت میں جانے کے حقدار نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے نکالے گا۔ ساتھیوں اگر جہنم کی کا عذاب ناقابل برداشت نہ ہوتا تو میں تمنا کرتا کہ میں ان لوگوں میں ہو جاؤں اللہ تعالیٰ کے کرم کو دیکھ کر کے، لیکن جہنم کا عذاب ساتھیوں قابل برداشت ہے۔ ذرا سوچیں، اس دنیا کی آگ کو ذرا آپ اندازہ لگائیں، جہنم کی آگ کے مقابلے میں کتنی ہے؟
70 गुना में एक है ना, 70 में से एक है ना। इस आग का एक अंगारा नहीं, एक चिंगारी अगर हमारे हाथ में पड़ जाए तो नाकाबिले बर्दाश्त होती है कि नहीं है? कि जाए कि वो आग जो जहन्नम की हो कैसे हमारे लिए काबिले बर्दाश्त होगी, जरा सोचें आप। तो ये लोग जिनके बारे में अल्लाह फरमा रहा, हदीस में बयान कर रहा हूं, मैं तमन्ना करता काश कि मैं इन लोगों में हो जाऊं। वो कौन से लोग होंगे? अल्लाह तबारक व तआला नबियों की शफाअत की इजाज़त देगा, नबियों की शफाअत ख़त्म हो जाएगी। फरिश्तों को शफाअत का इख्तियार देगा, उनकी शफाअत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला मुअमिनीन को शफाअत का इख्तियार देगा, उनकी भी शफाअत ख़त्म हो जाएगी। फिर अल्लाह, सही मुस्लिम की रवायत है, फिर अल्लाह ताला पूछेगा और कोई बाकी तो नहीं है जो सिफारिश करे? सारे लोग खत्म हो गए। इसलिए कि अब नबियों के, फरिश्तों की और मोमिनीन की नजर में जो लोग जहन्नम में रह गए हैं, उनमें से कोई अब जन्नत में जाने का हकदार नहीं है, सारे के सारे जहन्नमी हैं। तो उस मौके पर अल्लाह ताला फरमाएगा शफाअतिल मलाइका, शफाअतिल मलाइका व शफाअन नबिय्यून व शफाअल मुअमिनून व बक़िया अरहमुर राहिमीन व लम यब्क़ इल्ला अरहमुर राहिमीन। नबियों ने शफाअत की, फरिश्तों ने शफाअत की, मुअमिनीन ने शफाअत की, सबकी सिफारिश का मरहला खत्म हो गया है, लेकिन अभी अरहमुर राहिमीन बाकी है। उसका करम देखिए साथियों, कौन बाकी है? अरहमुर राहिमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस वक्त अपने 2 चंगुल, कब्जा, हदीस ये कब्जा है, यानी एक पकड़ने में जितना आ जाए ये कब्जा है। तो अल्लाह तबारक व तआला 1 या 2 कब्जे के लोगों को जहन्नम से निकालेगा, पकड़ करके अपना दस्ते मुबारक डालेगा, और 1 कब्जे और 2 कब्जे में जितने लोग आ सकते हो अल्लाह ताला उनको निकाल ले आएगा। साथियों, पता नहीं 1000 आएंगे, लाख आएंगे, अल्लाह का कब्जा हमारे आपके कब्जे की तरह ना है, ना इतना छोटा सा है, पता नहीं कितने कब्जात आएंगे। वो लोग होंगे जो जल करके कोयला हो गए रहे होंगे, उनकी जान भी खत्म हो जाएगी। इसलिए कि जो हकीकी असली जहन्नमी नहीं हैं, हमेशा रहने वाले, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके ऊपर मौत तारी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते मुबारक से 2 कब्जे ले करके उनको निकालेगा, और एक माए हयात के नहर है वहां पर, एक दरिया है जिसका पानी अगर किसी पर पड़े तो वो जिंदा हो जाए। अल्लाह ताला गट्ठरों की शक्ल में मुचद उलाकर को वहीं पर डाल देगा, और मोमिनीन से कहेगा जरा इन पर पानी छिड़को तो, इन पर पानी छिड़को तो, इन पर पानी छिड़को तो जैसे ही उस दरिया का पानी उनके ऊपर पड़ेगा, उनका जिस्म बनना शुरू हो जाएगा, तैयार होना शुरू हो जाएगा। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मिसलल लुअलु, इतना खूबसूरत बन जाएगा गोया वो मोती है वो जिस्म, इतना खूबसूरत बन जाएगा। और उनके गले में एक पट्टा लटक जाएगा। आज हम लोग किसी जलसे में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं तो कितना फख्र महसूस करते हैं कि हमें क्या मिला हुआ है, एक बिल्ला, क्या कहते हैं उसको, बिल्ला बेताका रहता ना, लटका, वो मिलता है। लेकिन वहां अल्लाह ताला की तरफ से रहेगा जिस पर लिखा रहेगा हा उलाई उतकाउल्लाह, ये अल्लाह ताला के आजाद करदा है, ये अपने अमल से जन्नत में नहीं जा रहे हैं, ये असल जहन्नम के हकदार हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने करम और फضل से इन्हें जहन्नम से निकाल ले रहा है। और साथियों, इतना ही नहीं, अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा कि तुम्हें वो सब कुछ मिलने वाला है जितना तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, और जितना तुम सोच सकते हो उतना तुमको मिलने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा सिर्फ इसी पर बस नहीं है, इसके बाद एक और चीज मैं तुमको लोगों को देने वाला हूं। तो वो कहेंगे ए अल्लाह ताला, आपने हमें जहन्नम से निकाल करके जिंदगी दी और दोबारा जन्नत में दाखिल कर दिया, अब हमें चाहिए क्या? अल्लाह ताला फरमाएगा रिज़ाई फला अस्खुतु अलैकुम बअदहु अबदा, मैं तुमसे राजी रहूंगा, आज के बाद तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। तो भला बताइए, जिस करीम का ये करम मजहर हो,
اس کریم کے کرم کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کرم کا ایک مظہر یہ بھی ہے ساتھیوں کہ اگر وہ کسی کو ایک جرم کی سزا دے دیتا ہے تو دوبارہ وہ سزا اس کو نہیں دے گا، نہیں دے گا. دنیا میں اگر کسی نے زنا کیا مثال کے طور پر، اس کو اس کی سزا مل گئی ہے، اب آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر اس کی پرسش نہیں کرے گا. دنیا میں کسی نے قتل کیا کسی کو، اس کو اس کے عوض قتل کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے دوبارہ نہیں پوچھے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ کا ساتھیوں اللہ تعالیٰ کا کرم ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کتاب نازل کی وہ کتاب کریم ہے. اللہ کی کتاب جو لے کر فرشتہ آیا وہ فرشتہ کریم ہے. جس نبی پر کتاب نازل ہوئی وہ نبی کریم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بندوں کو جو مقام ملنے والا ہے وہ مدخلاً کریمہ ہے، اور جنت میں جو روزی ملنے والی ہے وہ روزی کریم ہے. اللہ تعالیٰ جس عرش کے اوپر مستوی ہے وہ عرش کریم ہے. اور یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں اس کی دلیل موجود ہیں. لیکن ہم آگے چلتے ہیں کہ تقاضے کیا ہیں ساتھیوں جلدی سے، اس لیے کہ وقت نہیں ہے، صرف ہم اور آپ صرف اس کو ذکر کر دیتے ہیں. دیکھیے پہلی چیز ہے کہ ہمارا آپ کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ایک کریم ہے، اس کی صفت ایک کرم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کریم سے محبت ہونی چاہیے. ذرا دیکھیے دنیا میں ایک آدمی اگر ہم بیمار ہیں ہمارا علاج کر دے تو اس کی محبت ہمارے دل میں ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ذرا سوچیں. اور اللہ نے ہمیں کتنا دیا ہے ذرا سوچیں، اس کی محبت ہونی چاہیے نہیں ہوتی. اسی لیے جانتے ہیں اللہ نے قرآن مجید فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ بتوں اور باطل معبودوں کو پوجنے والے ان سے اتنی محبت نہیں کر پاتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کریم سے حیا کرنی چاہیے. ساتھیوں ایک آدمی ہے جو آپ کے اوپر خرچ کرتا تھا، آپ کو پیسے دیتا تھا، آپ کے ساتھ بڑی مہربانی کرتا تھا. اب اگر آپ سے اس کی شان میں کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کے سامنے شرمائیں گے نہیں شرماتے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنا کچھ دیا ہے ذرا سوچیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کیا کہا ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. عرق انفعال یعنی شرمندہ ہونے کے بعد جو میرے ماتھے پر قطرے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اسے موتی سمجھ کر کے چن لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا کرنا چاہیے؟ حیا کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کریم سے ہم تعلق جوڑیں، اسی پر توکل کریں اور اسی سے مانگیں اور دعا کریں. ساتھیوں جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے اور بے سبب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سے تعلق جوڑنے والے کو نامراد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تمناؤں سے زیادہ دیتا ہے، تو اللہ کی قسم ہماری یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ اس کا دروازہ چھوڑ کے دوسرے کے پاس جاتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے. امام ذہبی رحم اللہ سیر و اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ ابن عمر، سالم بن عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق کے پوتے سالم خانہ کعبہ میں کے پاس تھے. مہدی بادشاہ یا جعفر عباسی خلیفہ وہاں پر جاتا ہے اور جا کر کے ان سے سلام کیا. وقت کا بادشاہ ہے، اتنی بڑی حکومت دنیا میں کسی اور کی نہیں ہے. جا کر کہتا ہے کہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں. وہ تمہارا کہتے ہیں نا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے گھر میں رہ کر کے کسی اور سے مانگتے مجھے شرم آ رہی ہے. کیا کہا؟ اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے کسی اور سے مانگتے ہمیں شرم آ رہی ہے. یہ ہماری ایک مومن کی شان ہونی چاہیے. بادشاہ کام کیا کہ کیا کہہ رہا، لوگ تمنا کرتے ہیں کہ بادشاہ کو ان کو دے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے کسی اور سے مانگتے مجھے شرم آ رہی ہے. بادشاہ باہر نکلا، انتظار کر رہا ہے، گھنٹوں انتظار کیا کہ سالم بن عبداللہ باہر آئیں، تو اس لیے کہ اب تو اللہ کے گھر سے باہر ہوں گے کہ نہیں گھر سے باہر ہوں گے. جب باہر گئے دیکھا انتظار کر رہا ہے، آگے بڑھ کر کے سلام کیا،
کہا حضرت اب تو آپ اللہ کے گھر میں نہیں ہیں، اب تو کچھ مانگ لیجئے، اب تو آپ اللہ کے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا مانگوں کہ آخرت مانگوں؟ آپ سے دنیا کی چیز مانگوں کہ آخرت کی چیز مانگوں؟ تو اس نے کہا اللہ کے بندے آخرت میرے ہاتھ میں کیا ہے. آج کے پیروں کے طریقے سے نہیں تھے کہ پرچی لکھ دیں گے ہاں قبر کفن میں رکھ دینا. یہ جاہل ہیں، اللہ کی عظمت کو جانتے ہی نہیں ہیں. کیا کہا اس بادشاہ نے کہ میں دنیا کیا بادشاہ ہوں، میرے پاس آخرت تو ہے نہیں. تو کیا کہا جائیے پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، دنیا تو ہم نے اس سے نہیں مانگا جو دنیا کا مالک ہے، دنیا تو ہم نے اس سے بھی نہیں مانگا جو دنیا کا مالک ہے، تو آپ سے کیوں مانگوں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے. پانچواں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. تم اے اللہ تو روزی دینے والا ہے، میرے روزی میں برکت دے. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا وسیلہ لے کر کے دعا کیے جائے، اور وہ دعا ہمیشہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ہم لوگ اس کو بھولے ہوئے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آپ کرب یعنی پریشانی، الجھن کے وقت آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اور بعض روایتوں میں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العزیز الکریم. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر کی دعا ہے کہ جب طواف کرتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے وہ؟ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، انک انت الاعز الاکرم. حضرت علی رضی اللہ کو آپ نے ایک دعا سکھائی تھی، سنن ترمذی میں ہے. کہا اے علی کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں کہ اگر ان کلمات کو تم پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا. ویسے بھی تمہارے گناہ بخش کیے ہوئے ہیں حضرت علی کے. کیوں؟ اس لیے کہ بدری صحابی ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے بدر والو جاؤ، آج کے بعد جو بھی گناہ کرو گے تمہارے کسی گناہ کو لکھا نہیں جائے گا. تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اے علی وہ کلمات میں تم کو سکھاتا ہوں، اگر وہ کلمات پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر تمہارے گناہ معاف ہیں. وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ سبحان رب العرش العظیم. 3 جملے ہیں. لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب العرش العظیم. یہ کلمات آپ نے حضرت علی کو سکھایا. دیکھیں ان تمام کلمات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کریم کا اسی طریقے سے ساتھیوں ہم اللہ کریم کے ساتھ حسن خلق کا مظاہرہ کریں. یعنی جو چیزیں ہم کو کریم بنائے ہم ان کے اوپر عمل کریں. یعنی جیسے تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسی طریقے سے اپنے اندر اخلاق فاضلہ اور کو اپنا پروان چڑھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور کرم کو ان اللہ کریم یحب الکرم، ان اللہ کریم یحب الکرما. اسی طریقے سے ایک چیز یہ بخالت سے ہم اور آپ پرہیز کریں. جب اللہ تعالیٰ کریم بے حساب دینے والا ہے اور بے مانگے دینے والا ہے تو اس کے دیے ہوئے مال سے بخالت ہم کیوں کریں؟ اس لیے کہ یہ مال ہمارا اپنا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اسی لیے علماء لغت لکھتے ہیں کہ ایک چرواہے سے پوچھا گیا تمہارے پاس جو بکریاں ہیں وہ کس کی ہیں؟ تمہارے پاس بکریاں ہیں وہ کس کی ہیں؟ تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بکریاں ہیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں. کیا کہا؟ اللہ کی بکریاں ہیں جو میرے پاس
رکھی ہوئی، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ تو جب سب کچھ دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے تو ہمیں اس بارے میں بخالت سے کیوں؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری سے، قرآن ناشکری سے ہم بچیں۔ ناشکری کیا ہے ساتھیوں؟ ناشکری کیا ہے یہ بتائیے؟ ہم کو صحت کس نے دی ہے؟ جی اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری اپنی کوشش ہے؟ جی ہماری کوشش کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے نا، لہذا اس صحت کو شکر میں لگائیں، ناشکری میں نہ لگائیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم ناشکری کر رہے ہیں اس صحت کی، روزہ نہیں رکھتے تو ہم ناشکری کر رہے ہیں۔ یہ آنکھ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری اپنی طاقت ہے جی، لہذا اس آنکھ سے وہی چیز دیکھیں جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ اگر ہم وہ چیز دیکھتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں تو کیا ہے؟ اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ یہ مال جو ہمارے پاس ہے، کوئی یہاں موجود ہے جو 3,000 لیتا ہوگا، کوئی 4,000، کوئی 5,000، کوئی 8,000، کوئی 10,000، کوئی 2,000، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بتائیے کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری اپنی کوشش ہے جی، اپنی کوشش ہوتی تو وہ آپ سے کم محنت کرتا لیکن آپ زیادہ کما رہا ہے۔ غلط بات ہے، صحیح ہے نا؟ آپ سے زیادہ محنت کرتا ہے اور آپ سے کم کما رہا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اور یہ محنت کرنا ایک بہانہ ہے، محنت کرنا ایک، لہذا اس پیسے کو اللہ کی ناشکری میں نہیں بلکہ شکر میں استعمال ہونا چاہیے۔ اگر اس سے وہ چیز خریدی ہم نے جو اللہ کو ناپسند ہے تو اللہ کی ناشکری ہے۔ تو کہنے اسی لیے قرآن مجید میں دیکھیں جہاں کہیں بھی اللہ کی صفت کرم اور اللہ کا نام کریم آیا ہے وہاں ہم سے اور آپ سے شکر کا مطالبہ ہے۔ جیسے یا ایھا الانسان، اے لوگو، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، وہ رب کریم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تجھے اچھی صورت دی ہے، تجھے اچھا ذہن دیا ہے، اس رب کریم سے تجھے کس نے دھوکے میں رکھا ہے؟ تو آخرت کے اوپر ایمان نہیں لے آتا، تو عبادت نہیں کرتا ہے۔ تو گویا کہ ہم کیا ہے؟ کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مبارک نام پر ایمان لانے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو ڈھانک لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اور آپ کی اس دنیا کی زندگی سے زیادہ آخرت کی زندگی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر دنیا میں جس طریقے سے کرم کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے اوپر کرم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔